ایک بیکاری سڑک کے کنارے جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ تو بیکاری نے بزرگ کے سامنے دست سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا پسند کرو گے؟ بیکاری نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب ہم کئی نسلوں سے بیکاری ہیں، بھلا میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں۔ اگر میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کراؤ گے، لیکن اگر میں ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ یہ بات سن کر بیکاری مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا، تمہاری جیب میں اس وقت کتنے پیسے ہیں؟ بیکاری نے پیسے گنے تو وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا اور 30 روپے کی جلیبیاں منگوائیں۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا کہ تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ بیکاری گیا اور جلیبیاں مزدوروں میں تقسیم کر کے آ گیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا، تم گھر چلے جاؤ، 3 دن انتظار کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بیکاری چلا گیا۔ وہ تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا۔ وہ خاموشی سے چھلانگیں لگا رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی تو بیکاری نے بتایا، مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانڈ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ سنبھال لیا اور آج وہ بانڈ نکل آیا۔ اس طرح میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا، یہ بانڈ تمہارا نہیں ہے بلکہ اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا۔ تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بیکاری کو یہ بات بہت بری لگی، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک بیکاری کی ایمانداری پر حیران رہ گیا۔ وہ بیکاری کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کرائی، بیکاری کو 50% کا حصہ دار بنایا اور سرکاری ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکہ لیتا تھا اور بیکاری کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا بھی دیتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے کمپنی چل پڑی۔ کلرک اور بیکاری دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت بیکاریوں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے۔ اس میں اب کلرک اور بیکاری کے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی۔ یہ اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی اور غیر محتاط بھی ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا رہتا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ملی۔ یہ دل کے سخی اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی مشاہدہ کی ہے کہ انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی اختیار کر لے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح عزت بھی عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ اس معاملے میں اولیاء کرام کی مثال لے لیجئے۔ اولیاء کرام میں عاجزی ہوتی ہے، چنانچہ ان کے مزارات ہزاروں سال تک آباد رہتے ہیں۔ یہ کھلے دل اور فراغ ہاتھ بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے درباروں پر ان کے انتقال کے بعد بھی لنگر چلتے رہتے ہیں۔